میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا، اکیلا، میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا. کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا. جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں، دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہوں، اور وہ پھر بھی پوری طرح اس اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، تو اس کو یہ سمجھ آئیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں، میں تو اپنی بات نہیں کرتا، یہ قوم آپ کو یاد رکھے گی، کیونکہ قوم کو بھی پتہ آپ کس طرح کے پریشر لے رہے ہیں. اور پھر اس ساری چیز کے اندر جو بات کوئی کر نہیں رہا، اور کبھی بھی کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 25 لوگ ابھی کنفرمڈ 25 لوگ شہید ہوئے ہیں. سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. 25 کا ہمیں پتہ اس لیے کیونکہ ہمیں باقی کا پتہ اس لیے نہیں کہ 7,500 ورکرز کو پکڑ لیا، 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کتنے اور شہید ہوئے ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تقریباً 700 کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئی، اور وہ گولیوں کی انجری زیادہ ہیں. تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، جو بھی ہے، ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، تو پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا. اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی، اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی. پلان کیا ہوا تھا سب کچھ، کیونکہ مجھے تو شروع میں پتہ ہی نہیں، میں تو جیل میں تھا 4 دن، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا. تو میں جب باہر نکلا جیل سے، انہوں نے کہا جی تباہی ہو گئی، یہ ہو گیا، گھر جلائے گئے، کور کمانڈر. میں بھی حیران، یہ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ 27 سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلا گھراؤ کچھ ہوا ہے 27 سال میں؟ جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو، اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں، اس کا انٹیلیجنس آفیسر کو، تب تو کوئی نہیں جلاتا، کب تو کوئی بلڈنگ نہیں جلتی. تو یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ تو اس کا ہمیں مجھے پوری طرح اندازہ، اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب اور بنائی جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ملک کے اندر 4 دن جو ہوا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے. اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی، کیونکہ میرے سامنے تو فیکٹس آ گئے ہیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی عمارتوں کے اوپر. پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے، کراؤڈ آگے کھڑا تھا، پیچھے سے پولیس نے ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دھکیلا ہے، اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے. یہاں جو ہوا ہے، اب ہم لاہور جانتے ہیں، میں تو پیدا یہاں ہوں، یہ پاس ہی تو ہے، 3-4 میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر. کبھی سنا ہے کہ کور کمانڈر لبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو وہاں کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے، اس کو اوپر کوئی بچانے والا نہیں آئے. وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر ہیں؟ وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں گے، پتہ تو چلے وہ کون سی شکلیں تھیں جنہوں نے جلایا. اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تھا سب کچھ. ٹی وی پہ اتنی زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، کم از کم وہ شکلیں تو دکھا دیں سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا وہ کور کمانڈر کا گھر. اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسمین، میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا. کون تھا جس نے اندر ان کو کیا ہے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے میاں والی کے اندر جہاز چوک پہ سب جب وہاں پرامن احتجاج کرے، انہوں نے کہا جی یہ اس کو جلانا ہے جہاز کو. وہ بھی وہاں سے رپورٹس ہیں کہ وہ ان کو آگے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پشاور میں وہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اندر گھسے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو. دیکھیں 27 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی
تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا ہے تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کی، کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے. یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا، جو پرائم منسٹر تھا، جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر، ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروائے گا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے، جو اکسایا جا رہا ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا، ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے، پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا. آئین کو توڑا ہے. گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ سارا ایک سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں الیکشن نہ کرواؤ اور پہلے وہ لنڈن پلان کا حصہ کہ تحریک انصاف کو کرش کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو یا سائڈ پہ کرو اور مروا دو اس کو. یہ سارا وہ پلان کا حصہ ہے. لیکن سوال آخر میں میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان جیتے گا اس سے؟ کیا ہماری جمہوریت کو فائدہ ہے؟ ہمارے اداروں کو، ہمارے آئین کو؟ یہ تو سارا تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسیس کے اندر. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ جس کی باتیں بادگشت اقتدار کی راہداریوں میں سنائی دے رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ 3 سال کا ایک ہائبرڈ سسٹم لانچ کر دیا جائے. آپ کہیں فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد جا کے کہیں الیکشن ہو. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ اگر 14 مئی بھی گزر گئی، آنے والے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو مل نہیں رہی، پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، این سی اے کا اسکینڈل آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے، ایسے میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں اسٹینڈ کرے؟ دیکھیں، کوئی بھی راستہ لوگے نا، آج پاکستان جدھر کھڑا ہے، آپ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگے وہ پاکستان کی تباہی ہے. مجھے کوئی سمجھا دے، آج کسی دانشور سے پوچھ لیں، آج اسے بتا دیں کہ پاکستان یہ خاص طور پہ جو معاشی دلدل میں پھنس گیا، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہوگی ہے جب سری لنکا میں پبلک سڑکوں پہ آئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کوئی سارے دانشور آپ کو ایک بات کہیں گے کہ پہلے صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ تاکہ سیاسی استحکام آئے اور اس کے بعد پھر آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. یہ سب کہتے ہیں.